Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success. Say, Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success. Say, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آقا دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam has said that a person who sends one time durood or salutation or salawat upon me, Allah Azza wa Jal sends 10 mercies upon him. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatan wa salaman alayka ya Sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu is the grandson of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. He was born on the 5th of Sha'ban in the 4th year of Hijri in Madinatul Munawwara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave adhan in his ears, and on the 7th day the aqiqah was done. His kunyat is Abu Abdullah and his title is Sibte Rasul. Sibt means grandson, from whom person's progeny moves forward. جس سے اولاد آگے پھیلتی ہے اس کو سبت کہتے ہیں. So his Sibt Rasul, most of the Sayyids in the world are Hussaini. حضرت امام حسین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آگے بہت زیادہ بڑھی. And Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم kept the name of his big grandson Hassan and the younger grandson Hussain, and these are in accordance with the names of the sons of Hazrat Harun alayhi salam, because he kept the names of his two sons Shabbar and actually Shubair, but it became more famous in our languages Shabir. On the same way, Hassan and Hussain, Shabar and Shubair, and those two words have the same meaning, like Hassan and Hussain. They are in Suryani language. Hassan and Hussain are in Arabic language. It is mentioned in Hadith Mubarakah that Al-Hasanu wal-Husaynu ismani min ahlil Jannah. That Hassan and Hussain are the names from Jannah. And it is also reported that these names were kept hidden until these names were given to the grandchildren of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then only world came to know about these names. So people started keeping
name for their children Hassan and Hussein, but before that it was a hidden secret, reserved for the children of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for the grandsons of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There are many virtues mentioned in a hadith of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam regarding Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala, particularly. So we'll discuss few ahadith regarding him and maybe some ahadith regarding both the grandchildren of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. It is mentioned in Tirmizi Sharif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, Husaynun minni wa ana minal Husayn. Which literally means that Hussein is from me and I am from Hussein. What it means? It means that Hazur sallallahu alaihi wasallam has great qurb and nearness and closeness with Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, and Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu had great closeness with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So therefore both are regarded as one. And it is because of closeness and it is because of love. This is a phrase that is used in Arabic language. It does not mean literally that I'm from him and he's from me. It actually refers to the closeness. Normally people say, well, we understand that Hazrat Imam Hussain is the grandson, so he is from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But what it means that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is from him, so they take literal meaning. Actually, these words were used for Hazrat Imam Hassan as well. These words were used for Hazrat Ali al-Murtaza Sher Khuda radiyallahu ta'ala. These words were used for some other Sahaba as well. So this symbolizes the closeness. یہ قرب اور نزدیکی کا معنی دیتا ہے. حسین منی و انا من الحسین. It means Hussain is very close to me and I'm very close to him. So this hadith Mubarakah shows very clearly the status and the maqam of Hazrat Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. And there's another hadith Mubarakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, Ahabballah man ahabba Husaynan. Allah loves that person who loves Hussain. Subhanallah. Subhanallah. The greatness, the qurb, the nazdiki, the closeness of Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That if you love Hussain, Allah loves you. Because your love for Hussain is for the love of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So these loves are inseparable. You cannot separate the love of Allah from the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you cannot separate the love of Imam Hassan and Imam Hussain from the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So therefore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave this good news that the one who loves Hussain, Allah loves him. And you want to be loved by Allah, then what you need to do is to love Hussain. This is his individual and unique attribute, quality and virtue that's mentioned here in this hadith Mubarak. Hazrat Sayyidina Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala reports that Aqaid Alam sallallahu alaihi wasallam has said that if anyone wants to see the leader of youth of Jannat on the earth, he must see Hussain, the son of Ali. Another virtue, beautiful virtue mentioned, that you
You really want to see a Jannati walking on the earth, then see Imam Hussain. Guaranteed Jannati. Aqaid Alam Sallallahu Alaihi Wasallam gave this guarantee to Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. So we are very fortunate that we love Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala. Alhamdulillah. This is the symbol of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, that we love Hazrat Imam Hassan, we love Hazrat Imam Hussain, we love Ahl Bayt, we love the blessed family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور الحمدللہ ہم بیلنسڈ بھی ہیں. شریعت کی جو گائیڈ لائنز ہیں نا, اس کے اندر رہ کر محبت کرتے ہیں. نبی سے ایسی محبت نہ کرو کہ خدا بنا دو. تو محبت وہی جائز ہے جو شریعت کی لیمٹس کے اندر ہو. That's why حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ says and he has made it very clear, اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. بیڑا پار تو اہل سنت کا ہے کہ وہ صحاب رسول کو چمکتے ہوئے ستارے مانتے اور اہل بیت کو نجات کی کشتی مانتے اور کشتی میں بیٹھ کر ستاروں سے گائیڈنس لے کر اپنے منزل مقصود پہ پہنچتے. So this is how a Muslim should be. Must love Allah, must love Rasul of Allah, must love all Sahaba, and must love all Ahl Bayt. And Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu was very pious, working very hard to worship Allah subhanahu wa ta'ala in the ibadat. Not like these days, those dhongi peers and fakirs taking the name of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu and Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu and doing all the funny things and so many different rituals and rasam and rivaj and taziyah and this and that, as if this is the lesson of shahadat Karbala. کہ ڈھول ڈمکے کرو, تازیہ بازیہ بناؤ, منتیں مانو اور سمجھو کہ ہم نے شہداء کربلا کی خدمات کا حق ادا کر دیا. Look at the character of Sayyidina Imam Hussain رضی اللہ تعالی عنہ. Yazid was ready to violate the rules of Sharia. Imam Hussain رضی اللہ تعالی عنہ stood up and he stood very firm and he said, no way. You know, as in English we say, over my dead body. So in other words, he said, you want to violate Sharia? Then you have to kill me first. And it was not just a lip service. He stood up really firm. He said, no. I will not let you distort and destroy the laws and the rules my Nana Jan has established. تمہیں شریعت کے قوانین ڈسٹروائے کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. کرنا چاہتے ہو تمہارے ساتھ لڑوں گا. میں کسی بڑی دربار کا سجادہ نشین بن کر ایک کونے میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر نہیں بیٹھوں گا. سجادہ نشینوں کی تو موجیں ہیں آج کل. نذرانے چڑھتے ہیں, پیسے آتے ہیں, لفافے آتے ہیں, نہ ان کی فیکٹریاں ہوتی ہیں نہ دکانیں ہوتے ہیں, پھر بھی ملٹی ملینر ہوتے ہیں مفت میں. تو حضرت امام حسین تو دنیا کی ساری درباروں سے جو بڑی دربار ہے اس کے سجادہ نشین. اگر وہ یزید کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو یزید بھی آگے ہاتھ چومتا, وہ بھی گفٹ پیش کرتا, وہ بھی نذرانے پیش کرتا. He would have also offered gift to him because he is no more threat. He fought with him because he saw Imam Hussain
is a threat to my governance, my power. That's why Allama Iqbal said it very beautifully. بتا اے شیخ کیوں ابن علی آیا تھا میدان میں اگر حجرے میں ہوتی روشن شمع ایمانی. If it was possible to lit the candle of faith and iman by sitting in an isolated dark room, then why Imam Hussain came in the battlefield? So you need to come in the practical field of working in order to defend and protect the deen of Islam. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے. This is the سیرت of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. How hard it was to walk from Madinat al-Munawwara going towards Makkah al-Mukarramah, پیدل جا کے 25 حج. ابھی تو ہم مکے تک پہنچتے ہیں گاڑیوں کے اندر اور مکے سے منا اور عرفات کی طرف آتے جاتے ہیں نا تو پاؤں پھول جاتے ہیں, چھالے پڑ جاتے ہیں, ٹانگوں کے بیچ میں چھالے پڑ جاتے ہیں, زخم آ جاتے ہیں, انجریاں ہو جاتی ہیں. اتنا سا سفر ہم سے نہیں ہوتا. And look at the hard work that Hazrat Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ نے put into worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. That 25 Hajj he performed by foot. اور by foot تو آج کل کہتے ہیں نا وہ عزیزیہ سے عرفات تک اور واپس آ جائے اس کو کہتے ہیں by foot. بٹ ان کا by foot کیا تھا, یہ مدینے سے چل کے مکے جاتے, سواریوں کا استعمال نہیں کرتے. تو گویا جوانی کے جتنے حج تھے وہ پیدل ہی کیے. 25 سال وہ پیدل حج کیے تو زندگی بھر کے یوں لگتا ہے سارے حج انہوں نے پیدل ہی کیے. اینڈ ہی واز اے گریٹ ورشپ. عبادتیں بہت شوق سے کرتے تھے, بڑی نمازیں پڑھتے تھے, نوافل, تہجد. یہ تھا کیریکٹر آف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو اف یو آر real Hussaini, as some people say, no, I'm Hussaini. اچھا حسینی کا ہے کہ ہو بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں, نماز نہیں پڑھتے, ہوں حسینی. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. حسین بادشاہ, شاہ است حسین, بادشاہ است, دین است حسین. یہ تو دین ہے. He is an embodiment of deen. وہ تو پاؤں سے لے کے سر تک دین ہے. وہ تو صلاۃ و سنت والے, وہ تو نماز روزے والے, وہ تو حج زکوٰۃ والے, وہ تو نفل پڑھنے والے ہیں, فرض پڑھنے والے ہیں, وہ اخلاق حسنہ والے. یہ دین ہے, ان کی ذات دین ہے. دین پناہ است حسین, وہ تو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں, دین کو پناہ دینے والے. ان کے نام پر حرام کام کر کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے قرب میں آ جاؤ گے, حضور کی محبت تمہیں مل جائے گی. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. شریعت کو جو وائلیٹ کرتا ہے, شریعت کے خلاف رسم و رواج نکالتا ہے اور مسلمانوں کے اندر پھیلاتا ہے, وہ بہت بڑا مجرم ہے. اس نے دین کے خلاف سازش کی, اس نے دین کو برباد کرنے کی کوشش کی. تو پھر سمجھو کہ امام حسین کا پیغام کیا ہے. امام حسین کا پیغام دے ہے کہ تن من دھن سب دین کے لیے قربان کر. یہ میسج ہے حضرت امام حسین کا. پیسہ بھی دین پہ لگا دو, بچے بھی دین پہ لگا دو, جان بھی دین پہ لگا دو, محنت کرو, مشقت کرو دین کے لیے, دین کے پھیلاؤ کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے. یہ ہے حسینیت. سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ است حسین. حق یہ ہے کہ امام حسین تو کلمے کی بنیاد ہیں. وہ کلمہ جو ان کے نانا جان نے انٹروڈیوس کروایا, اس کی حفاظت
امام حسین نے کی ہے، یہ ہے حسینیت۔ تو اس پر آ جاؤ تو پھر آپ کا دعویٰ میں حسینی ہوں سچا ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور اگر اس کے قریبی نہیں لگے تو پھر یہ بڑے بڑے دعوے نہ کرو۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success stair. Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending